السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سچ ایکسپیرینس کے چینل پر ایک بار پھر سے میں پیارے بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے، اور جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اسے شیئر کرنا بھی بالکل نہ بھولیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے حمل میں کمر درد کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے، کیا اس کا علاج ہے، کیا یہ نقصان ہے یا نہیں ہے، اور کس ٹائپ کے کمر کے درد کو ہم نقصان دہ کہہ سکتے ہیں اور کس ٹائپ کے کمر کے درد کو ہم نقصان دہ نہیں کہہ سکتے۔ تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان پیاری بہنوں کے لیے، ان پیاری حاملہ بہنوں کے لیے جو بہت اوائڈ کرتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، تو خاص کر کے ان کے لیے یہ ٹاپک ہے تاکہ وہ اس چیز پر غور و فکر کریں اور نارمل سے نارمل، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی اوائڈ بالکل بھی نہ کریں۔ تو ٹاپک کچھ اس طرح ہے کہ دیکھیں حمل میں کمر درد کیوں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو پیٹ کا سائز ہے وہ بڑا ہونے لگ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو پیٹ ہے وہ آگے کی طرف جانے لگ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے کمر میں جو ہے کھچاؤ آتی ہے۔ جب کمر کے بیک پر کھچاؤ آتی ہے تو وہ آپ کے بیک پین کا ذریعہ بنتا ہے، اور کچھ وجہ آپ کے ہارمونل ایکٹیویٹیز کی وجہ بھی ہوتی ہے، جن کے ہارمونز وغیرہ کی جو سمٹمز ہیں وہ تھوڑے چینجز میں آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک وجوہات ہوتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو کمر درد کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ایک تو بیک پین ہوتا ہے، اور ایک بالکل آپ کے جو لوور سائڈ ہوتا ہے سامنے کی طرف، اس ٹائپ کا درد ہوتا ہے۔ یہ دو اس ٹائپ کے درد ہوتے ہیں جب جیسے آپ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہا ہے، کسی کو بیک پین میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو کسی کو آگے کی طرف تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو درد ہو رہا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی علامت مطلب چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے زیادہ دیر ایک تو کھڑا نہیں رہنا ہے، اسٹریٹ جو کھڑے ہوئے ہیں آپ، اور نان اسٹاپ کھڑے ہوئے ہیں، یا دوسری چیز ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ جھکنا نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کے اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹیز آپ کی باڈی میں ہو رہی ہے، جیسے درد کا کچھ سینیریو آپ کو کریٹ ہو رہا ہے آپ کی باڈی میں، تو آپ نے یہ دو کام نہیں کرنا ہے۔ اب آتی ہے بہت موسٹ امپورٹنٹ بات کہ کون سے درد نارمل ہوتا ہے اور کون سا بہت سیویئر ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک تو نارمل درد وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو نارمل سا ہو گیا، مطلب ایسے ہی چلتے پھرتے ہو گیا آپ کو بیک پین میں یا آگے کے سائڈ نارملی ہو گیا، تو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے کنٹینیوسلی آپ چیک کرتے رہیں کہ وہ درد آپ کو کب آ رہا ہے، کتنی بار آ رہا ہے، دن میں کتنی مرتبہ ہو رہا ہے، کیا کرنے سے ہو رہا ہے، کیا نہیں کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو اس پہ بھی آپ نے اپنا کنسنٹریشن لازمی رکھنا ہے۔ اگر نارمل بھی آپ کو ایسی نارمل سا بھی درد ہو رہا ہے، تب بھی آپ نے، اگر آپ کے ڈاکٹر ہیں تو آپ ان کے پاس جا کے ان کو لازمی بتائیں یہ ساری چیزیں۔ تو اور سب سے سیکنڈ آتا ہے بہت سیویئر پین۔ سیویئر پین پتہ ہے آپ کو وہ ہوتا ہے جو آپ کو درد کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے ٹانگوں تک درد جا رہا ہے، جیسے کمر یا سامنے کے حصے کے درد کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹانگوں تک، آپ کے پیروں تک اگر درد جا رہا ہے اور آپ کو فیور آ رہا ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن والا درد ہوتا ہے، جس کو بالکل بھی جو ہے لیکنیس کے طور پر نہیں لینا۔ آپ کو اس کو فوری طور پر اس کو جو ہے کنسیڈر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمیں اس ٹائپ کا اگر آپ کے ساتھ سینیریو ہو رہا ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ان سے رجوع کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں، تاکہ پہلی فرصت میں ڈاکٹر آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ کو کس وجہ سے یہ اس ٹائپ کا سینیریو ہو رہا ہے۔ کیونکہ اس ٹائپ کے جو درد ہوتے ہیں جو بخار کے ساتھ اگر آپ کو آ رہا ہے اور وہ پورے آپ کے ٹانگوں تک بھی جا رہا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس انفیکشن کی کیا وجوہات ہوتی ہے، اس کا کیا علاج ہوگا، وہ فوری طور پر آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو پرسکرائب کریں گے اور فوراً سے ایک ٹریٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ والا جو درد ہے اس کو بالکل بھی لیکنیس کے طور پر نہ لیں، اس کو بہت سیریس لیں اور فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور جو دوسرا درد میں نے آپ کو بتایا کہ جو نارمل ہوتا ہے، اور جو نارمل ہے ایک چلتے پھرتے ایسی ہو جا رہا ہے، وہ ایک نارمل سی بات ہے، وہ کبھی کبھی جو ہو رہا ہے، کبھی کبھی والا کو اوائڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں یا آپ کا کوئی اپوائنمنٹ ہے تو آپ ان کو بتا دیں، یا اگر آپ کا ان سے کانٹیکٹ ہے تو تب بھی آپ ان کو بتا دیں، مطلب ان کو اپنے رابطے میں رکھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزیں آپ لازمی اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، کیونکہ دیکھیں حمل جو ہے ایک بہت نعمت ہے، رحمت ہے حمل ٹھہرنا۔ تو اس
کہ مرحلہ جو آپ کا یہ پورا گزرتا ہے، آپ کی باڈی کی جو چینجز ہوتی ہیں، ہر ایک ایک پوائنٹ کو، ہر ایک ایک چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے کمیونیکیٹ میں رہیں، اور جو وہ آپ کو بتائیں آپ وہ اس چیزوں پر عمل کریں. جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر نارمل بھی اگر آپ کا پین ہے تو وہ بھی آپ کو پرسکرائب کریں گے کہ اگر کوئی آفس گوئنگ خاتون ہیں تو وہ بہت کمفرٹیبل چیئر یوز کریں، اگر وہ آفس میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں تو، اگر ان کے یہ سمٹمز ہیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزوں کو دیکھیں، اس کو غور و فکر کریں اور اپنے ڈاکٹر سے لازمی رابطے میں رہیں، کمیونیکیٹ میں، چاہے بڑا سیویریئر ہو رہا ہے تب بھی یا نارمل ہو رہا ہے تب بھی. تو یہ 2 ٹائپس کے تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہوگا، اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی ویڈیو میں. مساج ایکسپیرینس کو دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں. ابھی کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں.